لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم صدق اللہ مولانا العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الجنة تحت اقدام الامہات وقال علیہ الصلاة والسلام الدین یسر وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے، دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا
لوح و قلم تیرے ہیں، یہ فرمان خدا ہے، سدھ پور والو غور سے سن لو، یہ فرمان خدا ہے، دنیا والو غور سے سن لو، نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا، نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا، نسبت مصطفیٰ بھی نسبت مصطفیٰ بھی بڑی عجیب چیز ہے، جس کو نسبت نہیں اس کی عزت نہیں، خود خدا نے نبی سے فرما دیا کہ پیارے نبی جی جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں، پیارے نبی جی جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے، یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ بڑا لطف دیتا ہے، نام مدینہ بڑا لطف دیتا ہے، نام مدینہ ساحل سے لگے گا ساحل سے لگے گا کبھی ہمارا بھی سفینہ، دیکھیں گے پھر شوق سے مکہ و مدینہ مکہ و مدینہ، انشاءاللہ دیکھیں گے پھر شوق سے مکہ و مدینہ مکہ و مدینہ۔ محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے درود شریف پڑھنے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں درود شریف پڑھتے رہنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ ایک تختی سے اپنی بات کو شروع کرتا ہوں، ذرا غور سے سننا، دھیان سے سننا، دل کے کانوں سے سننا کہ تختی پیارے نبی کی شان میں کیا کہہ رہی ہے۔ الف نے کہا کہ اللہ کا رسول آ رہا ہے، با نے کہا کہ بانی اسلام آ رہا ہے، تا نے کہا کہ تاجدار مدینہ آ رہا ہے، سا نے کہا کہ ثروت والا آ رہا ہے، جیم نے کہا کہ جلیل القدر آ رہا ہے، بڑی ہاں نے کہا کہ یہ تو جو حبیب خدا ہے نا وہ آ رہا ہے، خاں نے کہا کہ خاتم النبیین آ رہا ہے، دال نے کہا کہ دو جہاں کا والی آ رہا ہے،
ذال نے کہا ذالک الکتاب کہنے والا آ رہا ہے۔ را نے کہا ارے جناب فکر نہ کریں یہ تو رحمت للعالمین آ رہا ہے۔ زا نے کہا یہ تو زمانے کا امام آ رہا ہے۔ سین نے کہا کہ ساقی کوثر آ رہا ہے۔ بڑی شین نے کہا یہ تو شافی محشر آ رہا ہے۔ صاد نے کہا ارے بھائی یہ تو صادق و امین آ رہا ہے۔ ضاد نے کہا یہ تو ضعیفوں کا ماوا آ رہا ہے۔ طا نے کہا کہ یہ تو طاہر و مطہر آ رہا ہے۔ ظا نے کہا یہ تو ظلم کو مٹانے والا آ رہا ہے۔ عین نے کہا ارے بھائی یہ تو عرب کا تاجدار آ رہا ہے۔ غین نے کہا یہ تو غریبوں کا ملجا آ رہا ہے۔ فا نے کہا یہ تو فقیروں کا مولا آ رہا ہے۔ بڑی قاف نے کہا کہ قرآن جس پر نازل ہوا نا وہ آ رہا ہے۔ تو چھوٹی کاف نے کہا ارے جناب یہ تو کملی والا آ رہا ہے۔ لام نے کہا کہ لولا کا مخاطب آ رہا ہے۔ میم نے کہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ تو نون نے کہا کہ نبیوں کا امام آ رہا ہے۔ واو نے کہا یہ تو والضحیٰ آ رہا ہے۔ چھوٹی ہاں نے کہا یہ تو ہادی برحق جو ہے نا وہ آ رہا ہے۔ یا نے کہا یہ تو یاسین آ رہا ہے۔ یا نے کہا یہ تو یثرب کو مدینہ منورہ بنانے والا آ رہا ہے۔ یا نے کہا یہ تو یکتا انوکھی نرالی شان والا آ رہا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس تختی کی برکت سے اللہ تعالی ہم تمام کو عاشق رسول بنائے اور درود شریف کثرت سے پڑھنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ کیا کہنے ہمارے نبی کی شان کے، کیا کہنے آقا کے مقام کے۔ یوں فرمایا سیرت لکھنے والے سیرت لکھتے لکھتے تھک گئے، آپ کی شان میں بیان کرنے والے بیان کرتے کرتے تھک گئے، اخیر میں یہ کہنے پر مجبور ہو گئے، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے۔ فرمایا آقا کی شان بڑی نرالی شان ہے، آپ کا مقام بڑا اونچا مقام ہے۔ جب تک کوئی اپنے دونوں ہونٹ ملائے نہیں، چومے نہیں، وہاں تک تو آقا کا نام ادا ہوتا بھی نہیں۔ چوم کے لینا پڑتا ہے محمد، جس نبی کے نام میں اتنا پیار ہو، ان کے طریقوں میں کتنا پیار ہوگا، ان کے چہرے میں کتنا پیار ہوگا، ان کے لباس میں کتنا پیار ہوگا، ان کی نقل اتارنے میں کتنا پیار ہوگا۔ ہمارے نبی کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پیارے نبی کا ذاتی نام ہے محمد۔ محمد یہ ہمارے نبی کا ذاتی نام، احمد یہ ہمارے نبی کا ذاتی نام۔ محمد کسے کہتے ہیں جس کی بار بار تعریف کی جائے، اور احمد کسے کہتے ہیں جو اللہ کی بار بار تعریف کریں۔ ہمارے نبی محمد بھی اور ہمارے نبی احمد بھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے نبی کے صفاتی نام تو بہت ہیں، حامد ہے، محمود ہے، قاسم ہے، عاقب ہے، فاتح ہے، خاتم ہے، حاشر، ماہ، دا، سراج، رشید، منیر، بشیر، نذیر، طٰہٰ، یاسین، یہ ہمارے نبی کا صفاتی نام ہے۔ مزمل، مدثر، شفیع، خلیل، کلیم، حبیب، مصطفیٰ، مرتضیٰ، مجتبیٰ، مختار، ناصر، منصور، حافظ، شہید، قائم، عادل، حکیم،
نور، حجہ، برہان، ابطحی، عربی، ہاشمی، تہامی، یہ سب ہمارے نبی کے صفاتی نام ہے۔ ہمارے نبی کا نام بھی بڑا پیارا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ جب نبی کا نام لو تو ہونٹ ملتے ہیں، فرمایا کہ جب آقا کا نام لو تو ہونٹ ملتے ہیں، اور جب آقا کی باتیں مانو تو آپس میں دل ملتے ہیں۔ کہ آقا کا نام لو تو ہونٹ ملتے ہیں، محمد، آقا کا نام لیا تو ہونٹ ملے، اور فرمایا کہ آقا کی باتیں مانو تو آپس میں دل ملتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کریں کہ ہم عاشق رسول ہو جائیں، اللہ کریں کہ ہم نبی کی نقل اتارنے والے ہو جائیں۔ کیا کہنے ہمارے نبی کی شان کے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، پیارے نبی جی میری آنکھ نے تو آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کوئی ماں نے آپ کے جیسا خوبصورت بچہ جنائی نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ، پیارے نبی جی آپ تو ہر عیب سے پاک ہیں۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے آپ کو ایسا پیدا کر دیا جیسا کہ آپ نے چاہا۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ اگر کوئی چاہتا ہو کہ اللہ ہماری دنیا بھی سوارے اور آخرت بھی سوارے، دنیا قدموں میں آئے آخرت سور جائے، یوں فرمایا وہ نبی کے دامن کو تھامے، نبی کے نقش قدم پر چلے۔ ہمارے نبی اللہ کے محبوب، فرمایا ہمارے نبی اللہ کے محبوب، اور ہمارے نبی کی نقل اتارنے والے یہ بھی اللہ کے محبوب۔ فرمایا نبی کی نقل اتارنا سیکھو، ان کی چال چلنا سیکھو، آپ کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنا سیکھو۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ حضرات جو نبی کی نقل اتارتے ہیں۔ نبی کی نقل اتاری تو کوئی بایزید بنا تو کوئی جنید بغدادی بنا، کوئی فضیل بن عیاض بنا تو کوئی بشر حافی بنا، کوئی بابا فرید الدین گنج شکر بنا تو کوئی بابا فرید الدین عطار بنا، کوئی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بنا تو کوئی پیران پیر محبوب سبحانی قطب ربانی حضرت شیخ مولانا عبد القادر جیلانی بنا تو کوئی حضرت جی مولانا الیاس صاحب بنا تو کوئی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء بنا تو کوئی حضرت خواجہ باقی باللہ بنا تو کوئی حضرت مجدد الفیسانی بنا تو کوئی حضرت صابر کلیری بنا۔ یہ لوگ کیسے بنے؟ صرف باتیں کر کے، صرف نعرہ لگا کے، صرف نبی کے دامن کی باتیں کر کے۔ فرمایا نا نا نا، نبی جیسا چہرہ رکھ کے، نبی جیسا لباس پہن کے، تہجد کی نماز پڑھ کے، فجر کی نماز پڑھ کے، سنتوں پر چل کے، اللہ کے نبی کی 100% اتباع کر کے کوئی خواجہ بنا تو کوئی پیران پیر بنا۔ اور میرے عزیزوں ہم بھی اگر اللہ کے ہونا چاہتے ہیں ہمیں نبی کی نقل اتارنی پڑے گی اور آپ کے نقش قدم کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا پڑے گا۔ آپ یقین مانو اللہ دنیا بھی بنائیں گے اور اللہ آخرت بھی بنائیں گے۔ کیسے کیسے لوگ اس دنیا میں گزرے، اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ نے نام سنا ہوگا حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ کے ولی، بہت بڑے اللہ کے عاشق۔ آپ کی مزار ہے دہلی میں الحمدللہ، وہاں ہمیں جانے کا موقع ملا۔ بہت بڑے اللہ کے ولی، آپ کے امی کی عجیب و غریب تربیت۔ کتابوں میں عجیب بات لکھی ہے کہ جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ کے جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے 15,000 محدثین حضرات تشریف لائے۔ 15,000
15,000 اللہ اکبر کبیرہ۔ میں نے اپنی زندگی میں ایک ساتھ 50 محدث کو میں نے ایک ساتھ نہیں دیکھا۔ یہ کتنے بڑے اللہ کے ولی ہوں گے کہ نیوز کا دور نہیں ہے، سماچار کا وقت نہیں ہے، اور سوشل میڈیا نہیں ہے، اور فیس بک، یوٹیوب اور ٹویٹر نہیں ہے، اور آپ کا انتقال ہوا ہے اور اس تیزی سے خبر پھیلی ہے دہلی اور اطراف میں کہ آپ کے جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے 15,000 محدثین حضرات تشریف لائے، 50,000 قرہ تشریف لائے، 80,000 ناظرہ قرآن پڑھنے والے تشریف لائے۔ ناظرہ قرآن پڑھنے والے کو کیوں بیان فرمایا؟ اس زمانے میں مکاتب کا ایسا نظام نہیں تھا، اس لیے حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں تقریباً 80,000 ناظرہ قرآن پڑھنے والے تشریف لائے۔ علماء کا اور مفتیان کرام کا اور عوام کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر آپ کے جنازے کی نماز کے لیے تشریف لائے۔ ایک سوال ہوتا تھا کہ جنازے کی نماز پڑھائے کون؟ ہمارے یہاں انتقال ہوتا ہے، کوئی اللہ والے آتے ہیں ان کو کھڑا کر دیتے ہیں، یہاں تو اتنے اللہ والے کہ 15,000 تو محدثین ہیں، کس کو کھڑا کیا جائے؟ آپ کے جنازے کی نماز کون پڑھائے؟ ایک شخص مجمع کو فلانتے ہوئے حضرت کے جنازے کے قریب کھڑے ہوئے اور جیب میں سے ایک پرچی نکالی اور یوں کہا، حضرت نے ایک وصیت لکھی ہے اور یوں کہا ہے کہ جس کے اندر یہ 4 باتیں پائی جاتی ہو وہ میرے جنازے کی نماز پڑھائے۔ 4 باتیں۔ نمبر 1، جس کی کبھی بھی تہجد کی نماز نہ چھوٹی ہو وہ میرے جنازے کی نماز پڑھائے۔ بہت سے لوگ اوپر دیکھ رہے تھے، نیچے دیکھنے لگے۔ نمبر 2، جس کی کبھی بھی سفر حضر میں تکبیر اولا نہ چھوٹی ہو وہ میرے جنازے کی نماز پڑھائے۔ اور سب لوگ نیچے دیکھنے لگے۔ لوگوں کو پتا چلتا گیا کہ اپنا نمبر تو چلا گیا۔ تیسری شرط، جس کی عصر سے پہلے کی 4 رکعتیں سنتیں غیر مؤکدہ کبھی نہ چھوٹی ہو وہ میرے جنازے کی نماز پڑھائے۔ اب تو ایک بہت بڑا طبقہ نیچے دیکھنے لگا، کیسے کیسے اللہ کے عاشق اور اللہ کے دلارے گزرے ہیں، آج کیا مقام ہوگا قبر میں، کیسی زندگی گزار کے چلے گئے۔ اللہ کریں کہ ہمیں کچھ سمجھ آئے اور ہم بھی نبی کی نقل اتار لیں تو پتہ چلے کہ اندر بھی عشق بھرا ہوا ہے اور زبان پہ بھی عشق ہی عشق ہے۔ آج ہمارے یہاں ایک بہت بڑا مسلمانوں کا طبقہ ہے، زبان سے نبی کا دیوانہ ہے، اندر سے ہیرو کرکٹروں کا دیوانہ ہے۔ اس کے لباس سے پتہ نہیں چلتا، اس کے چہرے سے نبی کا عاشق ہونا پتہ نہیں چلتا، اس کے چہرے سے خواجہ صاحب کا دیوانہ ہونا پتہ نہیں چلتا۔ میرے عزیزو، آج کی مجلس میں یہ طے کرنا ہے، نیت کرنی ہے، ارادہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ زبان سے بھی عاشق رسول، بدن سے بھی عاشق رسول۔ جب لا الہ الا اللہ اندر اترتا ہے تو محمد الرسول اللہ جسموں پر ظاہر ہونا شروع ہوتا ہے، زندگیاں چینج ہوتی ہے۔ ایک بڑا طبقہ کہتا ہے مولانا صاحب دل میں محبت ہونی چاہیے، اور خواجہ صاحب کہتے تھے دل میں بھی ہے اور دیکھو میرا ظاہر بھی نبی جیسا ہے۔ خواجہ صاحب کو سمجھ میں آیا ظاہر بھی نبی جیسا، باطن میں بھی نبی کی صفات کو اپنانا ہے۔ چوتھی شرط، میرے جنازے کی نماز وہ پڑھائے جس نے زندگی میں کبھی بھی بد نظری نہ کی ہو۔ پورا مجمع نیچے دیکھنے لگا، ایک سناٹا سا چھا گیا۔ کتابوں میں لکھا ہے ظہر کی نماز کا وقت آیا، ظہر کی نماز ہوئی، کوئی آتا ہی نہیں جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے۔ وقت گزرتے 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 قریب تھا کہ عصر کی نماز کی صفیں بنتی، مجمع کو فلانتے ہوئے ایک شخص آئے اور حضرت کے چہرے سے جنازے کی، حضرت کے کفن سے چادر کو ہٹایا اور حضرت کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا حضرت آپ کو مجھے ذلیل اور رسوا کر کے کیا ملا؟ مجھے پتا تھا آپ کا اشارہ میری طرف ہے کہ میں جنازے کی نماز پڑھاؤں۔ حضرت یہ میرا اور اللہ کے درمیان
ایمان کا راز تھا، میں کبھی یہ راز فاش کرنا نہیں چاہتا تھا۔ حضرت آپ کو مجھے رسوا کر کے کیا ملا؟ کیسے عشق والے، اخلاص والے، صرف اللہ کے لیے کام کرنے والے لوگ ہیں کہ وہ ظاہر ہونا نہیں چاہ رہے ہیں، بتانا نہیں چاہ رہے کہ میں عمل والا ہوں، میں تہجد والا ہوں، میں تکبیر اولا والا ہوں، میں سنت غیر موقدہ پڑھنے والا ہوں، میں بد نظری سے بچنے والا ہوں۔ عوام کو نہیں بتانا چاہتے، جو اللہ دیکھ رہے ہیں اس کو بتا رہے ہیں، اپنا واسطہ اسی اللہ کے ساتھ بنا رہے ہیں۔ میرے عزیزو، حضرت کے چہرے پر کفن کی چادر کو رکھا اور پھر مجمع کی طرف متوجہ ہوئے۔ جیسے ہی مجمع نے انہیں دیکھا نا تو مجمع کی چیخیں نکل گئی، کیونکہ یہ کوئی عام آدمی نہیں تھا، یہ کوئی عالم اور حافظ صاحب نہیں تھے، یہ اس وقت کے بادشاہ ہندوستان کے دہلی کے تخت نشین شمس الدین التمش تھے۔ چیخیں نکل گئی مجمع کی۔ مجمع کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میری کبھی بھی تکبیر اولا نہ چھوٹی۔ کوئی جھوٹ نہ سمجھے اس لیے قسم کھا رہے۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں میری کبھی بھی تہجد کی نماز نہ چھوٹی۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں عصر سے پہلے کی 4 رکعتیں سنت غیر موقدہ میری کبھی بھی نہ چھوٹی۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں میں نے زندگی میں کبھی بھی بد نظری نہ کی۔ پھر آپ نے جنازے کی نماز پڑھی۔ جب ایک بادشاہ ایسی زندگی گزار سکتا ہے تو سیدھپور والوں میں اور آپ کیوں نہیں؟ جب ایک بادشاہ ایسا اللہ کو منا سکتا ہے، ایسی اللہ سے دوستی کر سکتا ہے، آخرت کو دل و دماغ پر سوار کر سکتا ہے، کوئی سمجھوتا نہیں، کوئی یہاں وہاں کی بات نہیں، کوئی چالاکی نہیں، بس نبی کی نقل، نبی کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنا۔ پتہ ہے اسی میں عزت ہے، راحت ہے، سکون ہے، اطمینان ہے، برکت ہے، اور اس کے علاوہ جتنے طریقے ہیں، بے چینی، پریشانی، حالات، تکلیف، نبی کے طریقوں سے ہٹو گے، 2 کام بنانے جاؤ گے 4 کام بگڑیں گے، 4 کام بنانے جاؤ گے 8 کام بگڑیں گے، 8 کام بنانے جاؤ گے 16 کام بگڑیں گے۔ زندگی تلخیوں کا اور پریشانیوں کا شکار ہو جائے گی۔ فکر دنیا کر کے دیکھی، فکر عقبہ کر کے دیکھ، فکر دنیا کر کے دیکھی، فکر عقبہ کر کے دیکھ، چھوڑ کر اپنے فکر سارے، ذکر مولا کر کے دیکھ، ابھی تک کون کس کے کام آیا اور کون کس کا ہے بنا۔ اے انسان، جب سب کو تو نے اپنا کر کے دیکھا تو دھوکہ کھایا ہے، پچھتایا ہے، نادم ہوا ہے، شرمندہ ہوا ہے۔ اے انسان، اب رب کو اپنا کر کے دیکھ، اب اللہ سے صلح کر کے دیکھ، اب اللہ کو راضی کر کے دیکھ۔ اے انسان، ابھی تک تو نے نظریں اٹھانے کا مزہ چکھا، اب ذرا نظریں جھکانے کا مزہ چکھ کر کے دیکھ۔ اے انسان، ابھی تک تو نے واٹس ایپ کا مزہ چکھا، اب ذرا اللہ کے قرآن کا مزہ چکھ کر کے دیکھ۔ اے انسان، ابھی تک تو نے میٹھی نیند سونے کا مزہ چکھا، اب ذرا قبر کی میٹھی نیند کی فکر کر اور مصلی کو آباد کرنے کا مزہ چکھ کر کے دیکھ۔ میرے عزیزو، سیدھپور والو، یہ مطلبی دنیا ہے، یہ فانی دنیا ہے، یہ ختم ہو جانے والا جہان ہے۔ یہاں سے مجھے بھی جانا ہے، آپ کو بھی جانا ہے۔ ایک وقت آئے گا میرا بھی انتقال ہوگا، آپ کا بھی انتقال ہوگا، میرے بیوی بچے بھی انشاءاللہ عنقریب اللہ کو پیارے ہوں گے، آپ کے بیوی بچے بھی اللہ کو پیارے ہوں گے۔ سیدھپور میں رہنے والا کوئی نہیں ہوگا اور سیدھپور پر قیامت آئے گی۔ سیدھپور پورا ایک دن ختم ہو جائے گا، قیامت آئے گی، ہمارا بزنس ختم، ہمارا کاروبار ختم، ہمارا مکان ختم، سب لوگوں کا انتقال ہو جائے گا، صرف ملک الموت بچے گا اور اللہ بچیں گے۔ پھر ملک الموت کہے گا اللہ میں باقی آپ باقی، اللہ کہیں گے آج ملک الموت کو بھی موت آ جائے، ملک الموت دھڑام سے گرے گا، اب کون باقی؟ کہ اللہ باقی۔ کل من علیہا فان، ایک دن وہ آنے والا ہے کہ ہر چیز
فنا ہو جائے گی. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, صرف اور صرف تیرے رب کا جاہ و جلال باقی رہے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اے انسانوں اور اے جناتوں کی جماعت, تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو قیامت آنے والی ہے. جس دنیا کے پیچھے محنت کر رہے وہ تو ختم ہو جانے والی ہے. جس نام کے پیچھے محنت کر رہے انتقال ہوتے ہی مرحوم کے نام سے پکارے جاؤ گے, سارا نام ختم ہو جائے گا. جس لباس کے پیچھے محنت کر رہے ہیں انتقال ہوتے ہی کفن کا لباس پہنایا جائے گا. کفن میں جیب نہیں ہوگا, قبر میں الماری نہیں ہوگی. جس مکان کے لیے محنت کر رہے ہیں قبر ہمارا مکان بننے والا ہے. اے قبرستان, تیرا بھی حساب کتنا نیک ہے. تیرے یہاں امیر ہو یا غریب سب کا بستر ایک ہے. امیر کی بڑی قبر ہو, غریب کی چھوٹی قبر ہو, فرمایا یہ فرق کوئی نہیں, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے. محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز. ایاز بادشاہ ہے, محمود غلام ہے, اور ایاز کرسی, محمود کرسی پر اور ایاز کھڑے ہیں. لیکن نماز کی باری آئی اور دونوں پہلی صف میں ہیں. ایاز تھوڑا سا پیچھے ہٹے, فرمایا نا نا نا, اللہ کے سامنے دونوں غلام ہیں. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز. وہ کیا وقت ہوگا جب میرا اور آپ کا انتقال ہوگا, وہ کیا گھڑیاں ہوگی جب مجھے اور آپ کو غسل دیا جائے گا, کفن پہنایا جائے گا, جنازے میں سلایا جائے گا, لوگوں کے کندھوں پر سوار ہو کر کے قبرستان لے جایا جائے گا. میرے اور آپ کی جنازے کو قبر کے پاس رکھا جائے گا, ہمیں قبر کے اندر اتارا جائے گا. وہ دوست جس کے لیے ہم نبی کے طریقے پر نہیں آتے تھے, وہ ہماری قبر پر مٹی ڈال کر ہاتھ بھی اسی قبر پر جاڑ دیں گے. جن دوستوں کے خاطر, جن رشتہ داروں کے خاطر, جن بیوی بچوں کے خاطر ہمیں نبی کا خواجہ صاحب کا پیارے پیران پیر کا طریقہ پسند نہیں آتا, ان کا لباس پسند نہیں آتا, ان کا چہرہ پسند نہیں آتا, مدینہ منورہ کا کلچر پسند نہیں آتا, سارے صحابہ کی نورانی صفت پسند نہیں آتی, سارے اللہ والے جو نبی کی نقل اتارنے والے تھے ان کی نقل پسند نہیں آتی. میرے عزیزو, یہ سارے دوستو دنیا سے چلے جانے والے. ہم سمجھتے ہیں لوگ ہمیں دیکھتے ہیں, ہمیں کوئی نہیں دیکھتا, ہماری کسی کو فکر نہیں, ہر ایک کو پیسے کی فکر ہے. ہر کوئی پیسہ کمانا جانتا ہے, پیسہ چاہتا ہے, پیسے سے محبت کرتا ہے, پیسے سے پیار کرتا ہے, اس کو دنیا میں کسی کی کوئی پڑی نہیں. اس لیے فرمایا لوگوں کے خاطر اللہ اس کے رسول کو ناراض نہ کرو, نہ محرموں کے خاطر حضور کا دل نہ دکھاؤ, غیر محرموں کی وجہ سے اللہ کو ناراض نہ کرو, اللہ کی دھرتی پر چلتے ہوئے اسی سے بغاوت نہ کرو. ہم نے دیکھا جب باپ ناراض ہو بیٹے کو باپ کے گھر میں اچھا نہیں لگتا, جب اللہ ناراض ہو تو بندے کو اللہ کی زمین پہ اچھا نہیں لگتا. اس لیے فرمایا اپنے اللہ کو خوش کرو, اپنے اللہ کو راضی کرو. راضی کرنے والے کیسے کیسے راضی کر کے چلے گئے, اللہ اکبر کبیرہ.
آپ نے نام سنا ہوگا حضرت عثمان خیرآبادی رحمت اللہ علیہ کا، ان کی کرانے کی دکان تھی، کریانے کی دکان تھی۔ ایک بچہ ان کے پاس کھوٹا سکہ لے کر آیا اور کہا حضرت مجھے سامان دے دو۔ حضرت نے دیکھا کھوٹا سکہ ہے، لے لیا اور حضرت نے اس کو سامان دے دیا۔ اس نے گاؤں میں جا کے بات مشہور کر دی کہ ہمارے یہاں کرانے کی دکان پہ جو حضرت بیٹھتے ہیں نا، جو چچا بیٹھتے ہیں، ایسا لگتا ہے ان کا دماغ فیل ہے اور ایک آدھ اسکرو ان کا ڈھیلا ہے۔ کیا ہوا؟ کھوٹے سکے لے لیتے ہیں، سامان دے دیتے ہیں۔ اچھا، کھوٹے سکے یعنی ہمارے زمانے میں جس کو بینک قبول نہ کرے، لوگ آنے لگے کھوٹے سکے لے کر کے اور سامان دینے لگے۔ اللہ اکبر کبیرہ، پورے گاؤں والوں نے سمجھ لیا چچا پاگل ہو گئے، انہیں کچھ سمجھ نہیں آتا، کھوٹے سکے لے رہے ہیں، سامان دے رہے ہیں۔ کسے پتا تھا اللہ کے ولی ہے، اللہ کے عاشق ہے، اللہ کے دلارے ہیں، یہ سامان لے دے نہیں رہے ہیں، یہ اپنی آخرت بنا رہے ہیں، اللہ کو راضی کر رہے ہیں۔ انتقال کا وقت آیا، وہ پورا تھیلا جو کھوٹے سکے سے بھرا ہوا تھا اس کو اپنے سامنے لائے، آسمان کی طرف دیکھا اور کہا اے اللہ، تو جانتا ہے جب دنیا میں کھوٹے سکے نہیں چلتے تھے اس وقت میں لے لیا کرتے تھے۔ اے اللہ، تو جانتا ہے جب دنیا میں کھوٹے سکے نہیں چلتے تھے اس وقت میں لے لیا کرتا تھا۔ اب جب کہ میں آپ کے پاس آ رہا ہوں، رب میرے بھی کھوٹے اعمال قبول کر لینا۔ اس وقت لوگوں کو پتا چلا کہ یہ کوئی مجنون اور پاگل نہیں تھے، یہ تو اللہ کے ولی تھے، اپنی آخرت بنا رہے تھے۔ وہ لوگ کہاں ہیں جنہیں اپنی آخرت کی فکر ہو؟ وہ لوگ کہاں ہیں جنہیں اپنے اللہ کو راضی کرنا ہو، اللہ سے صلح کرنی ہو، اللہ سے دوستی کرنی ہو، اپنے گھر میں دینداری والا ماحول قائم کرنا ہو کہ ہمارا بھی اسلامی لباس ہو، ہمارے بچوں کو بھی دنیا سے جانا ہے اور اللہ کو منہ بتانا ہے، ایک دن قبر میں ان کی میٹھی نیند سونی ہے، میں باپ ہوں، فکر کروں ان کی قبر تا حد نگاہ وسیع ہو اور ان کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھلے۔ کب کھولے گی؟ جب ہمارے بچے نیک ہوں گے، دیندار ہوں گے، ابھی سے ماں باپ ان کو دین سے دور رکھیں گے، اسلامی لباس سے دور رکھیں گے، اسلامی کلچر سے دور رکھیں گے، اللہ والوں کے واقعات سے دور رکھیں گے، تو یہ بچے دیندار کب بنیں گے؟ یہ بچے نیک کب بنیں گے؟ اور یہ بچے فرما بردار کب بنیں گے؟ بچے ایسے ہی فرما بردار ہو جاتے ہیں، ماں باپ کی بڑی قربانیاں لگتی ہے۔ آپ نے نام سنا ہوگا حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کا، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، اللہ کے عاشق گزرے، اللہ اکبر کبیرہ، کتنا اونچا مقام۔ ایک مرتبہ اپنی اماں کے ساتھ کھانے بیٹھے ہوئے تھے تو کچھ باتیں نکلی، کہا بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ ماں نے کہا بیٹا فرید الدین بڑے خوش نظر آتے ہو، کیا بات ہے؟ کہا امی پتہ نہیں، جہاں سے جاتا ہوں لوگ اللہ کے دیوانے ہو جاتے ہیں، اللہ کی طرف آ جاتے ہیں، جس گلی سے گزرتا ہوں وہاں والے بھی اللہ کی طرف آ جاتے ہیں۔ امی میں جہاں سے گزرتا جو مجھے دیکھتا وہ سب اللہ کے دیوانے ہو جاتے ہیں۔ اس وقت ان کی ماں نے کہا بیٹا فرید الدین اس میں تیرا کوئی کمال نہیں ہے، تیری ماں کا کمال ہے۔ اوہ اماں آپ کا کمال ہے؟ اماں ذرا مجھے سمجھائیں آپ کا کمال کیسے ہے؟ سب سے پہلی بات بتائی کہ دیکھ میرے بیٹے فرید الدین، جب تو چھوٹا تھا نا، جب تو میرے پیٹ میں تھا، جب سے حمل ٹھہرا تھا، اس وقت سے لے کر آج تک تیری ماں نے کوئی بڑا گناہ نہیں کیا ہے، کبیرہ گناہ کوئی نہیں کیا۔ اے فرید الدین جب سے تو میرے پیٹ میں تھا، او میرے فرید الدین جب تو چھوٹا تھا نا، تیری ماں نے تجھے کبھی بھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا۔ جو ماں وضو کے ساتھ دودھ پلائے اور جو ماں سیریل دیکھتی دیکھتی دودھ پلائے، موبائل چلاتی چلاتی دودھ پلائے، دونوں کے بچوں کی تربیت میں تو فرق ہوگا نا۔ جیسے ماں باپ ویسے بچے، کانٹے والے درخت پر کانٹے ہی آیا کرتے ہیں، پھلدار درخت پر پھل ہی آیا کرتے ہیں۔ کتنے لوگ اپنے بچوں کو لے کر اللہ والے کے پاس آتے ہیں، کہو اللہ والوں ہمارے بچوں کے لیے دعا کرو۔ حضرت فرماتے ہیں تیرے بچے کے لیے نہیں، تیرے لیے دعا کرنے کو جی چاہتا ہے۔
بچہ وہ نہیں کرتا جو ماں باپ کہتے ہیں، بچہ وہ کرتا ہے جو ماں باپ کو کرتے ہوئے دیکھتا ہے۔ ہمارے بچے ہمیں موبائل لیتے ہوئے دیکھتے ہیں، بچپن سے موبائل لینا سیکھتے ہیں اور ماں باپ کی نافرمانی بچپن ہی سے شروع کر دیتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں ان کے گھروں میں عورتیں نیک ہیں، مردوں کو اللہ کے دین کی فکر ہے، اپنی موت یاد ہے، قبر یاد ہے، جس طرح میرے پردادا چلے گئے میں بھی چلا جاؤں گا، جس طرح 200 سال پہلے والے سارے چلے گئے 100 سال کے بعد میری پوری فیملی بھی قبر میں چلی جائے گی، جس طرح سارے مغل کے بادشاہ خالی ہاتھ چلے گئے میں اور میری فیملی بھی خالی ہاتھ چلے جائیں گے۔ جس کو یہ فکر ہوتی ہے وہ اپنے گھر کی ماحول کی فکر کرتے ہیں۔ پہلے زمانے میں جب کتا بھونکتا تھا تو لوگ ہڈی ڈال دیتے تھے تاکہ کتا خاموش ہو جائے، اور آج کے دور میں جب بچے روتے ہیں تو ماں باپ موبائل ڈال دیتے ہیں تاکہ بچہ خاموش ہو جائے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، صحیح سمجھ عطا فرمائے، اپنی زندگی کو چینج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان کی زندگی کیسے چینج ہوتی ہے؟ سب سے پہلے انسان کی سوچ چینج ہوتی ہے، اور جب سوچ چینج ہوتی ہے پھر سمجھنا زندگی چینج ہوتی ہے۔ میرے عزیزو، سیدھ پور والو، اطراف والو، آج کی مجلس میں اپنی سوچ چینج کرو۔ اگر نہیں کرو گے آپ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرو گے، اللہ کے دین کا بھی کوئی نقصان نہیں کرو گے۔ ہم اللہ کے محتاج نہیں، ایسا ہے، اللہ کا دین ہمارا محتاج نہیں، ہم اللہ کے دین کے محتاج ہیں۔ اللہ ہمارے محتاج نہیں، ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ کا قرآن ہمارا محتاج نہیں، ہم اللہ کے قرآن کے محتاج ہیں۔ یوں فرمایا قرآن کریم سے دوستی کرو، یہ ایسا دوست ہے دنیا میں بھی کام آئے گا، قبر میں بھی کام آئے گا، حشر میں بھی کام آئے گا، پل صراط پر بھی کام آئے گا، اور یہ ایسا سچا دوست ہے جو ہمیں جنت تک کے پہنچا کر کے رہے گا۔ قرآن سے مت کہو کہ مجھے کام ہے، کام سے کہو کہ مجھے قرآن پڑھنا ہے۔ ہمارے نوساری میں ایک چچا تھے، روزانہ 6 پارے اللہ کا قرآن پڑھتے تھے۔ ان کے پاس وقت تھا اللہ کے قرآن کے لیے۔ ہم بھی 2-2.5 گھنٹے دے دیں ہمارے بھی ہو جائیں، لیکن توفیق کا مل جانا بڑی بات ہے۔ روزانہ 6 پارے اللہ کا قرآن پڑھتے تھے۔ جمعہ کے دن 12 بجے مسجد میں آئے، جمعہ کے دن قرآن شریف پڑھنے لگے۔ 1:45 بجے قرآن شریف پڑھتے پڑھتے اچانک اپنی پیشانی کو قرآن کے اوپر رکھا اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ قرآن سے محبت کی تھی، قرآن پڑھتے تھے، اللہ کے قرآن کے لیے وقت تھا، قرآن پر پیشانی رکھی، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ مجھے ڈر لگتی ہے کہیں ایسا نہ ہو ہم لوگ موبائل کے اوپر پیشانی رکھ کے اللہ کو پیارے نہ ہو جائے۔ مرنا تو ہے ہی، موت تو آئے گی، موت تو برحق ہے مگر کفن کے ملنے میں شک ہے۔ موت تو برحق ہے مگر کفن کے ملنے میں شک ہے۔ کیا پتہ ایسی جگہ انتقال ہو جہاں ہمیں کفن نہ ملے۔ او میرے عزیزو، سیدھ پور والو، باتیں تو بہت ہیں، باتیں تو ہوتی رہتی ہے۔ آج کی مجلس میں بھی عمل کی نیت کروں اور آپ بھی عمل کی نیت کرو، اور نبی کے طریقے کی طرف آؤ، اسلامی لباس کی طرف آؤ، اور اسلامی طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو، اپنے گھر میں اسلامی طریقے کو قائم اور دائم کرو۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، آپ نے نام سنا ہوگا سیدنا حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا۔ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر ہے، اور قرآن کریم کے 28 پاروں میں آپ کا تذکرہ موجود ہے، 28 پاروں میں۔
چھٹے پارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، موسیٰ علیہ السلام تو کلیم اللہ تھے، آپ کی اللہ سے بات چیت ہوا کرتی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ اب ہمارے نبی جو کہ خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ہمارے نبی، آپ کا مقام بھی بڑا بلند ہے، آپ کی شان بھی بڑی بلند ہے۔ یوں فرمایا آپ سب سے اخیر میں، انبیاء میں سب سے اخیر میں دنیا میں تشریف لائے، سب سے پہلے آپ جنت میں جائیں گے، آپ کی امت سب سے اخیر میں دنیا میں تشریف لائی۔ یوں فرمایا کہ اتنی پیاری امت ہے، ساری امتیوں سے پہلے، ساری امتوں سے پہلے یہ امت جنت میں جائے گی۔ ہمارے نبی کا مقام بڑا اونچا ہے۔ اللہ کرے کہ ہمیں نبی کا طریقہ بھی پسند آ جائے اور نبی کے طریقوں کے مطابق ہم اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیں۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون سے اور فرعونیوں سے تنگ آ گئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی، تو میرے عزیزو وہاں دریا میں راستے بن گئے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ گزر گئے۔ فرعون نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام تو اپنے لشکر کے ساتھ گزر گئے، چلو ہم بھی گزر جائیں گے۔ اللہ اکبر، فرعون نے بھی اپنے گھوڑے دوڑا دیے۔ جیسے ہی فرعون نے اپنے گھوڑے دوڑائے، بیچ میں پہنچا، پانی نے ملنا شروع کر دیا، فرعون ڈوبنے لگا، غرق ہونے لگا۔ جیسے ہی ڈوبنے لگا اور موت سامنے دکھ گئی اور توبہ کا دروازہ بند ہو گیا، حق سمجھ میں آیا۔ اب کہتا ہے کہ میں تو موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لایا، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لایا۔ جبرائیل علیہ السلام نے مٹی اٹھائی، منہ پہ ماری، بولے اب ایمان لایا جب توبہ کا دروازہ بند ہو گیا؟ اب تو توبہ کا دروازہ بند ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام خوش تو ہوئے کہ فرعون اور فرعونیوں سے نجات ملی، لیکن ایک چیز پر بہت زیادہ تعجب ہوا۔ ایک آدمی فرعون کے لشکر میں سے بچ گیا اور وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ اللہ اکبر، یہ بچنے والا کون تھا جو موسیٰ علیہ السلام کو سب سے زیادہ پریشان کرتا تھا؟ فرعون سے زیادہ تکلیف یہ آدمی دیتا تھا موسیٰ علیہ السلام کو۔ کیسے تکلیف دیتا تھا؟ فرعون نے اس کو بلا کر سمجھایا تھا کہ تو موسیٰ جیسی داڑھی رکھ لے، موسیٰ جیسا لباس پہن لے، ہاتھ میں عصا لے لے، اور موسیٰ علیہ السلام جہاں اللہ کے دین کی دعوت دینے کے لیے جائے وہاں تو بھی چلا جا۔ ایک طرف حضرت موسیٰ دعوت دے، دوسری طرف تو موسیٰ کا مذاق اڑا۔ اور یہ آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نقل اتارتا۔ موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تو یہ آدمی وہاں آ کے مذاق اڑاتا تھا۔ بالکل موسیٰ علیہ السلام جیسا لباس، چہرہ موسیٰ علیہ السلام جیسا، عصا موسیٰ علیہ السلام جیسا۔ موسیٰ علیہ السلام کا دل بہت دکھتا تھا کہ تکلیف پہنچانی ہے تو میرے انداز میں آ کے کیوں تکلیف پہنچا رہا ہے؟ تو آپ کو بڑا تعجب ہوا کہ اللہ اس کو بچا لیا، یہ تو مجھے بہت تکلیف دیتا تھا، اسے بھی پکڑ لیتے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ اسے پکڑتے ہوئے شرم آئی۔ اللہ کیوں شرم آئی؟ موسیٰ کیسا بھی تھا، جو بھی تھا، آخر کار نقل تو تیری اتارتا تھا، طریقہ تو تیرا اپنایا تھا نا، اس لیے شرم آ گئی اس کو عذاب دیتے ہوئے۔ میرے عزیزو، میں یہی کہنا چاہتا ہوں،
ہم ہمارے نبی کی نقل اتار لیں، سمجھ آئے تو بھی سمجھ نہ آئے تو بھی، کل قیامت کے دن اپنے اللہ سے یہ تو کہہ سکے، یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں، یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں تو صرف صورت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں تو صرف صورت لے کے آیا ہوں۔ ہمارے یہاں ملٹری والے اپنی وردی میں، پولیس والے اپنی وردی میں، ہمارے اسکول کے بچے اسکول کے یونیفارم میں، ہوٹل کے ویٹر ہوٹل کی وردی میں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم محمدی وردی میں نظر آئے، پتہ چلے مسلمان جا رہا ہے۔ یہ کون جا رہا ہے کہ جسے اپنی موت یاد ہے وہ جا رہا ہے، یہ کون جا رہا ہے جس کے سر پر ٹوپی ہے کہ یہ نبی کا دیوانہ جا رہا ہے، یہ خواجہ صاحب کا سچا غلام جا رہا ہے، اسے نبی جیسا چہرہ بنانے میں شرم کوئی نہیں، اس کو نبی جیسا لباس پہننے میں شرم کوئی نہیں، اس کو تو اسی سے پیار ہے، نبی سے محبت ہے، نبی کا نام سن کر جھوم جاتا ہے اور نبی کا کام سن کر گھوم جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہمارے نبی سے سچی محبت عطا فرمائے، سچا پیار عطا فرمائے، سچا عشق عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں میں پھر کہتا ہوں، یہ دنیا تو یہیں رہ جائے گی، یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے۔ ایک بزرگ قبرستان میں گئے اور قبر والوں کی طرف اشارہ کیا اور یوں کہا کہ یہ تو سب جھوٹے سوئے ہوئے ہیں، یہ سب جھوٹے سوئے ہوئے ہیں۔ کسی نے کہا حضرت کیا کہتے ہو، اس میں تو بڑے بڑے مالدار ہے، بڑے بڑے تاجر ہے، بڑے بڑے پروفیسر ہے، انجینئر ہے، وکیل ہے اور بڑے بڑے اللہ والے سوئے ہوئے ہیں، آپ کیسے کہتے ہو کہ جھوٹے سوئے ہوئے ہیں؟ حضرت نے کہا کہ میں جب جوان تھا اور ان کی جوانی تھی تو میں اپنے کانوں سے سنتا تھا، یہ کہتے تھے میرا مکان، میرا بنگلہ، میری گاڑی، میری جائیداد، میری پراپرٹی، کہاں ہے ان کا مکان، کہاں ہے ان کا بنگلہ، کہاں ہے ان کی گاڑی، کہاں ہے ان کی جائیداد، کہاں ہے ان کی پراپرٹیاں؟ ان کے تو مرن داخلے بن چکے ہیں، ان کے تو مرن داخلے بن چکے ہیں، یہ سب جھوٹے سوئے ہوئے ہیں۔ میرے عزیزو، ساری دنیا یہیں رکھ کے چلے جائیں گے، ایسی دنیا سے کیا دل لگانا جہاں نہ ہو ہمیشہ رہنا۔ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، ہمیشہ رہنے کی جگہ آخرت ہے۔ ایک بزرگ قبرستان میں تھے، ایک نوجوان بھی کھڑا تھا، حضرت نے قبر کی طرف اشارہ کیا اور یوں کہا میرے بیٹے، اگر یہ قبر والے کو اللہ ایک موقع دے دے، ایک موقع، تو یہ دنیا میں آ کے کیا کرے گا؟ تو وہ نوجوان نے کہا حضرت آپ کیسی فضول بات کرتے ہو، اس کو موقع ملنے والا ہی نہیں ہے اور اب یہ کچھ کرنے والا ہی نہیں ہے، اب تو امتحان کا وقت ختم ہو گیا، اب تو ریزلٹ کا وقت ہے، اب تو صرف ریزلٹ آئے گا، آنکھ بند ہوتے ہی عمل کا دروازہ بند، توبہ کا دروازہ بند۔ حضرت نے کہا میں تجھے یہ نہیں کہتا ہوں کہ اللہ نے اس کو موقع دے دیا، تو میرا سوال سمجھ، اگر اللہ اس کو موقع دے دے تو یہ کیا کرے گا؟ اس نے کہا حضرت پھر تو یہ قرآن پڑھے گا، ذکر کرے گا، اللہ کے دین کی محنت کرے گا، ایک ایک سنتوں پر چلے گا، اللہ کو راضی کرے گا، یہ دنیا کو کبھی بھی دل سے نہیں لگائے گا اور موبائل کا غلط استعمال نہیں کرے گا، مسجد میں پڑا رہے گا، اللہ اللہ کرے گا، بہت اللہ کو راضی کرے گا، صرف نیک کام ہی کرتا رہے گا۔ حضرت نے کہا دیکھ میرے بیٹے، اس کو تو یہ موقع ملنے والا نہیں ہے، یہ سب تو کر لے، ایک وقت آئے گا تجھے بھی موقع نہیں ملے گا۔ کیا کہا؟ یہ سب تو کر لے۔ کتاب میں لکھا ہے سمجھنا آتا ہو نا زندگی چینج کرنا، تو تھوڑا سا اپنے ذہن کو سمجھاؤ کہ تیرا انتقال ہو گیا تھا اور تو قبر میں پھنس گیا، تو بہت رویا کہ اللہ ایک چانس دے دے اور اللہ نے تجھے موقع دے دیا، یہ سمجھ کے بھی آخرت کی تیاری کر لو تو سستا سودا ہے، ورنہ اوپر خسارہ ہی خسارہ ہے، نقصان ہی نقصان ہے۔ ہم تو سیریس نہیں لیتے قیامت کے دن کی زندگی کو، ہمارے نبی سیریس لیتے تھے، حالانکہ آپ بخشے بخشا ہے، آپ کے اگلے گناہ بھی معاف، پچھلے گناہ بھی معاف، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، آپ کے اگلے بھی معاف، پچھلے بھی گناہ معاف، اس کے باوجود راتوں کو اتنی لمبی رکعتیں اور اتنی لمبی نماز پڑھی جا رہی ہے، حتی تورمت قدما، کہ آپ کے قدمین مبارک پر ورم آ جاتا تھا۔
اتنی لمبی لمبی رکعتیں پڑھ رہے ہیں کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، میں اللہ کا فرما بردار بندہ نہ بنوں۔ ایک بزرگ بازار سے گزر رہے ہیں، کسی نے کہا حضرت یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا بازار والوں کی اللہ سے صلح کرا رہا ہوں، اللہ سے دوستی کرا رہا ہوں۔ حضرت ہو گئی دوستی؟ کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ بازار والے جو ہیں نا یہ اللہ سے دوستی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ تیار ہے۔ حضرت اللہ تیار ہے؟ کہا بالکل اللہ تیار ہے، انہیں معاف کر دینے کے لیے بھی تیار ہے، ان سے دوستی کرنے کے لیے بھی تیار ہے، لیکن یہ بازار والے اللہ سے صلح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک لمبا زمانہ گزرا، لمبی مدت گزری میرے عزیزو، ایک لمبے زمانے کے بعد حضرت قبرستان میں نظر آئے۔ وہی شخص نے دیکھا حضرت قبرستان میں، کہا حضرت اس دن بازار میں ملے تھے کافی وقت پہلے، آج دیکھ رہا ہوں قبرستان میں نظر آ رہے ہیں۔ حضرت کیا کر رہے ہیں قبرستان میں؟ بیٹا وہی کر رہا ہوں جو بازار میں کر رہا تھا۔ کیا کر رہے ہیں؟ کہا یہ قبر والوں کی اللہ سے صلح کرا رہا ہوں، اللہ سے دوستی کرا رہا ہوں۔ حضرت ہو گئی دوستی تو کہا آج معاملہ الٹا ہو گیا، یہ سب قبر والے اللہ کے ہونے کے لیے تیار ہے لیکن اللہ آج ایک سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ توبہ کا دروازہ بند ہو گیا۔ کچھ کر لے اس سے پہلے جب کہ تیرا یہ اعلان ہو کہ فلاں نہ رہا، جب تیری انا للہ کی خبریں لوگوں کے موبائلوں پر گردش کرنے لگے، اس سے پہلے اللہ کا ہو جا، توبہ کر لے، اللہ سے صلح کر لے، اللہ کو بڑا کریم پائے گا، بڑا رحیم پائے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے، بڑے رحم کرنے والے، پہلے ہی اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گنہگاروں کو معاف کر چکے ہیں، 100 قتل کرنے والے کو معاف کر چکے ہیں۔ وہ عورت جو فاحشہ تھی، ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا، اللہ نے اس کے زنا جیسے گناہ کو بھی معاف کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ تو بڑے معاف کرنے والے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو توبہ کرو، رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، بڑا قیمتی مہینہ آ رہا ہے، نیت کرو انشاءاللہ رمضان کو وصول کریں گے، رمضان کی قدر کریں گے انشاءاللہ۔ جو بھی ہے اب ہم اپنی لائف کو چینج کریں گے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں، بولنے والا بھی محتاج ہے،